السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس کلام کی باتیں ہیں جو رحمان نے نازل کیا دنیا کے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں نزول قرآن کا سفر، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس کے بارے میں کچھ شیئرنگ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین آمین۔ استاذہ الحمدللہ اللہ کی خوبصورت کتاب اور کلام اللہ اور اسی نزول قرآن کا سفر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے پہلی وحی کے بارے میں آپ سے بہت ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس ٹائم پہ ان کی حالت تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور کس طرح سے وہ غار حرا سے اترے، اور کیسے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آئے تو انہوں نے بہترین انداز میں ان کی غمخواری کی اور ان کو تسلی دی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو استاذہ ہم بہت زیادہ تجسس میں ہیں کہ اس کے بعد کا سفر کیا ہوا پھر، اور کس طرح سے آپ ہمیں ضرور بتائیے اس کے بارے میں بھی۔ ساتھیو، اس کے بعد عجیب واقعہ ہوا کہ وحی کا نزول منقطع ہو گیا، فترۃ الوحی کا پیریڈ آ گیا۔ پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقفہ آ گیا۔ ایک روز آپ وادی میں سے گزر رہے تھے، میدان میں تھے، جی، آپ نے دیکھا وہی فرشتہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ آپ تصور کر سکتی ہو کہ آپ کو اگر ایسے فرشتہ نظر آئے کیا حالت ہو سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی وہی ہو گئی، دوبارہ دل دھک دھک کرنے لگ گیا، آپ بہت زیادہ گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور سیدہ خدیجہ سے کہا دسیرونی دسیرونی، موسم بدل گیا تھا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اوڑھ کے لیٹے ہی تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے۔ اس موقع پر جو وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم قم فانذر۔ کتنی خوبصورتی ہے اس میں کہ اے میرے پیارے بندے، آرام کا وقت تو گیا، اٹھو۔ پہلے کہا تھا پڑھو، اب کہا کہ اٹھو، پھر خبردار کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سوسائٹی میں رول پلے کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ پوری گائیڈ لائن آ گئی نا، پوری گائیڈ لائن ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایکشن پلان ہے، اور اس کا زیادہ تعلق تو آپ کی اپنی ذات سے تھا۔ تیاری کروائی نا، اور تیاری میں کیا ہے، قم، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ اٹھ کھڑے ہوں، فانذر، اب آپ نے نذیر کا کردار ادا کرنا ہے، لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کرنا ہے۔ اور ایسے میں کرنے والا کام کیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد اب وحی کے انتظار میں تھے۔ آپ ذرا کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اور یہ آپ کے کردار کی تعمیر ہے، آپ کی تربیت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے، اور یہ ربانی زندگی ہے، رب والی زندگی ہے کہ اپنی زندگی میں اب آپ نے کیا کام کرنے،
ایک تو پڑھنا ہے جی اور دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے نذیر بننا ہے، برے انجام سے بچانے کے لیے انہیں تنبیہ کرنے والا بننا ہے. تو اس کے لیے پہلا کام ہے، پہلا کام یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. آپ کا رب ہے نا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر، یہ خوبصورت بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں کون کون بڑا تھا. اس سوسائٹی میں مال بڑا تھا. انٹرنیشنل ٹریڈرز سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ دانا سمجھتے تھے، اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بیماری کا علاج کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. آپ نے اس کا پیام، اس کا نام بلند کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ایک رب والے کا کام. رب والی زندگی گزارنی ہے تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے. ریلی اللہ اکبر کا ہماری زندگی میں بڑا گہرا دخل ہے. جی ہماری اذان کا آغاز اللہ اکبر سے، ہماری نماز کا آغاز اللہ اکبر سے، اور اسی طرح سے کتنے مقامات ہیں. جانور ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر. جی بالکل. اللہ اکبر ہمارے لیے ہر خوف سے آزادی دلاتا ہے ہمیں. اللہ اکبر ہمیں ہماری نفسیاتی کیفیات سے نکالتا ہے، ذات کی بڑائی سے نکالتا ہے، معاشرے کے افراد کی بڑائی سے نکالتا ہے. کوئی نظر میں بڑا نہیں رہ جاتا جب اللہ اکبر آ جاتا. خوف بھی تو کسی کا نہیں رہتا نا. کسی کا خوف نہیں رہتا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور پھر آپ سے کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اپنے کپڑے پاک رکھو. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے لباس بھی پاک کرنا ہے، لیکن لباس التقوی، یعنی ایک تو آپ کے جسم کا لباس ہے جی اس کو بھی پاک رکھنا ہے، لیکن روح کا لباس تقوی ہے. سبحان اللہ. اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے. تو انسان کے ظاہری لیے اور باطنی دونوں ظاہری اور طہارت. باطنی طہارت حاصل کرنی ہے. اور پھر کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. گندگی کو چھوڑ دو. آپ کے ماحول میں بہت گندگی تھی، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس ماحول میں کس طرح سے شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، اور کتنی برائیاں، قتل و غارت گری کی بات ہے، یا زناکاری کی بات ہے، یا شراب نوشی کی بات ہے. ہر جگہ پہ کتنے معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بچنے کی ضرورت تھی. پھر آپ دیکھیں کہ جس کا الہ ایک نہیں ہے، جس کا الہ کوئی بت ہے، وہ خود فکری آلودگی کا شکار ہے. اس کا ذہن درست سمت میں سوچنے کے قابل نہیں ہے. اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے بعد وہ تو بات جو تکبر کی ہے، نفس کی بڑائی کی ہے، وہ تو کافی حد تک اس کا علاج ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بہت بڑی گندگی اپنی ذات کی بڑائی کا خمار ہے. جی انا پرستی، خود پرستی، خود غرضی. اور کتنی بڑی بات ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمائی، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہو. دنیا میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے لیے دولت الہ کا درجہ رکھتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے اقتدار الہ کا درجہ رکھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے شہرت اور لوگوں کے اندر جو ہے نام کا ہونا یہ بڑے معنی رکھتا ہے. جی تو آپ دیکھیں اب تو سیلف لو جو ہے نا، اور سیلف وہ بہت بڑا بت ہے. جس کے اندر ذات کا بت پروان چڑھتا ہے نا، وہ اپنی ذات کا قیدی بن جاتا ہے. اسیر ذات زمانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا گیا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. گندگی کو چھوڑنا ہے، چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ گندگی سے. اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. بڑی عجیب بات ہے زمانے کی کہ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی کریں گے تو اس طرح سے کہ جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ لینے کی تمنا رکھتے ہیں. خود غرضی ہے نا. جی تو زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان مت کرو. تو آپ دیکھیں نا
کتنی جگہ پر کتنی برائیاں ہیں جن کو جڑ سے ختم کر دیا گیا. یہ دوسری وحی ہے. اور دوسری وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی، فکری اور آپ کی عملی اخلاقی تیاری کتنی بڑی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہوئی الحمدللہ، اور اللہ رب العزت نے بہت بہترین طریقے سے گائیڈ کر کے ان کی ٹریننگ کی. اور اساتذہ ہم یہ دوسری وحی کا جو سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ سننے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی استاذہ، آپ بتا رہی تھی بریک سے پہلے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے کہ اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کر دیں، لوگوں کو ڈرائیں، اور پھر مختلف طریقے سے ان کو گائیڈ بھی کیا کہ کیا کیا طریقہ اختیار کریں، اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھیں، اپنی طہارت کا اہتمام کریں، ظاہری اور باطنی بھی. تو یہ ایک سٹوری ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم دوبارہ سے اسی ماحول کے اندر پہنچ گئے ہیں. اور جب یہ نزول قرآن کا سفر جو ہے ہم اس سے گو تھرو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس دور کے اندر ہم پہنچے ہیں جہاں مشقتیں بھی تھیں لیکن راحتیں بھی تھیں. الحمدللہ. اور مشقتوں میں راحتیں، جی کتنی بڑی بات ہے نا. سبحان اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ان کا کیا ریاکشن تھا اور کس طرح سے پھر دوسری وحی کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا؟ دوسری وحی کے بعد سیدہ عائشہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو کس طرح کی کیفیت ہوتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو پھر یہ سلسلہ گرم ہو گیا، وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور پھر رکا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لینے کے بعد آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کا پورے طریقے سے احساس ہو گیا. اب ایک نئی دنیا تھی، ایک نیا محاذ تھا. اور اب سوچیں کہ ابھی بہت زیادہ علم نہیں ہے، ابھی کام کا تجربہ نہیں ہے، ابھی تو اپنے ہیں لیکن اپنوں میں بیگانہ بننے کی بات ہے، ابھی تو اپنوں کا نشانہ بننے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ستم کے سلسلے شروع ہو گئے. ایک الہ کی بات کرنا اس سوسائٹی میں کتنا ڈیفیکلٹ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اس طرح سے انتخاب کیا تھا کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں در یتیم تھے. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نہیں تھے اور آپ کی والدہ نے ابتدائی طور پر پاس رکھا، پھر حضرت حلیمہ کے پاس گئے اور اس طرح سے یعنی واپس بھی آئے. جلد حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 برس کے تھے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا نے پالا. اب سوچیں ایک وہ دور تھا کہ جب والد کیا ترکے میں چھوڑ کے گئے تھے، ایک لونڈی اور ایک سواری، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس سوسائٹی میں عزت اس کی تھی جن کے پاس افرادی قوت زیادہ تھی، اور عزت اس کی تھی جس کے پاس مال زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو مال زیادہ تھا نہ افرادی قوت زیادہ تھی. ہاں بڑے نسب سے تعلق رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے لوگ عزت کرنے پر مجبور تھے، آپ کے دادا کی وجہ سے بھی اور آپ کے چچا کی وجہ سے بھی. اور ایسے حالات میں جب پہلی وحی آئی تو آپ پر گھبراہٹ تھی، دوسری وحی نے ذمہ داری کا احساس دلایا. یوں آپ کا یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑا رواں دواں ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں کیا کیا سوچ آتی ہوگی. کبھی یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. ریلی کبھی اس کو دیکھیں نا، اقرا سے قم تک کا سفر کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا. اقرا کے بعد یہ دوسری وحی ہے، قم فانذر، کہ لوگوں کو خبردار کرو. اس کا مطلب یہ ہے جو بھی اقرا کا سفر کرنا چاہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اقرا کے بعد قم کی منزل آتی ہے. سبحان اللہ. اور قم کی منزل کے لیے پرسنل کیریکٹرسٹکس کا،
ہونا ضروری ہے. اپنے رب کی بڑائی, طہارت اور پاکیزگی اندرونی اور بیرونی, پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ تھاٹ, اور اپنے کپڑوں کی اور اپنے لباس کی ظاہری طور پر پاکیزگی, اور ہر طرح کی گندگی سے بچاؤ, اور پھر رویوں کی درستگی. کبھی کسی سے ایسا تعلق نہیں رکھنا جس میں غرض پوشیدہ, بے غرض تعلق, کہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیکج دیا تو میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد میں, اس فکر میں, اس رسپانسبلٹی کے احساس میں دیکھ سکیں. تو میں اپنے تصور کی آنکھ سے جب دیکھتی ہوں کہ دوسری وحی کے بعد کیا کیفیت ہے, آپ اپنے گھر والوں میں اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ کیسے ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کے درمیان کیسے ہیں, آپ دیکھیے نا کہ ذمہ داری انسان کو کتنا بدل دیتی ہے. اور استاذہ کبھی سوچے نا تو بڑا کمر توڑ معاملہ ہے. مطلب آج کے دور میں بھی اسلام کی دعوت دینا اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کو سکھانا اور لوگوں تک پیغام پہنچانا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے. تو اس دور کے اندر جب بالکل لوگ جو تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کو مانتے تھے, ہر وقت ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا, اس دور کے اندر لوگوں تک ایک الہ کی بات کرنا کافی مشقت طلب ہوتا ہوگا. اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے, پلان کرتے ہوں گے. ساتھی بھی چند ساتھی تھے اس ٹائم پر, جیسے آپ نے کہا کوئی بہت زیادہ ان کے پاس تو اس ٹائم پر افرادی قوت بھی نہیں تھی. تو اللہ تو مددگار تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مشقت اس میں فیل ہوتی ہے. ساتھ اب جو بات یہ ہے ابتدائی کہ دور تھا تو ایسا ہی. ساتھ یہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں مشقت تو ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ صرف مشقت کا ورڈ اس کو حقیقتاً ادا کر جی سکتا ہے. بالکل, یہ تو ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان بدل چکا ہے, رسپانسبلٹی کے احساس نے اسے بدل دیا ہے. اب اس کا پیشن ہے, سرنڈر کر دیا نا, جھکا دیا اپنے آپ کو, تسلیم کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے. اب آنکھیں لوگوں کو کسی اور طرح سے دیکھتی ہیں, اب ماحول پر کسی اور طرح نظر ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا فرق آ جاتا ہے نا انسان میں جب انسان کسی مشن پر ہوتا ہے جی, اور وہ انسان جو کسی مشن پر نہیں ہوتا. مشنری انسان جو ہے نا فوکسڈ ہو جاتا ہے, فوکسڈ ہوتا ہے, اور اس کے اندر کی یہ آگ ہے, بھڑک ہے, اس کو مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. اسے پتہ ہے یہ میرا کام ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ کیا شک ہے اس میں کہ ماں جب اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے یا اسے دودھ پلاتی ہے, مشقت بھرا عمل ہے, لیکن ماں کے لیے اس سے خوبصورت عمل بھی کوئی نہیں. جی, کیونکہ اس کو جو محبت ہے اپنے بچے سے, اس وجہ سے وہ فوکسڈ رہتی ہے, کہیں بھی اپنے پروں سے اس بچے کو نکلنے نہیں دیتی. اسی طرح سے نبی کا معاملہ ہے. نبی بھی اپنی امت سے اور جن لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے ان سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے, شاید ماں سے بھی بڑھ کر. اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف مقصد حیات بھی ان کا تو یہی ہوتا ہے نا, جی انبیاء کا بھی, لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ اس امت کا تو مقصد ہی یہی مقرر کیا گیا نا, جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے. کنتم خیر امت. جی بالکل. ایک تو یہ بات ہے نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, یعنی تم نے قوموں کے درمیان دل کی طرح دھڑکنا ہے, سبحان اللہ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. سینٹرل رول دے دیا, سینٹرل رول. دیکھیں یہ ہارٹ کی طرح پوری ورلڈ کو چینج کرنے کا ایک پروگرام ہے. آپ امیجن کریں کہ دنیا کے این بیچوں بیچ, یعنی اگر کوئی پرکار رکھ کے اسے ناپنا چاہے تو کعبہ این سینٹر میں آتا ہے مکہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو نازل کیا کہ اب پوری دنیا کو خبردار کر دو, پوری دنیا کو بتا دو, یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا دو, کیونکہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. جیسے ہارٹ نہیں سینٹر ہوتا باڈی کا اور ہر جگہ پمپ کر رہا ہے, ڈیفرنٹ وینز ہیں, تو اصلاً اس امت کو بھی ہارٹ کی طرح کا رول پلے کرنا ہے. اور پھر اس امت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس.
اچھا یہ والی بات بھی بڑی باریک ہے، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اچھا امت کے افراد جو ہے نا وہ چاہتے ہیں گھروں کے اندر رہیں، اپنی دوسری مصروفیات میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے نکال نکال کے امت کے لوگوں کو کہتا ہے اخرجت للناس، اخرجت للناس۔ سر یہ بات ایسے سمجھ آتی ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن اللہ نے تو مقرر کر اللہ دیا تعالیٰ کہ نے تمہیں تو مقرر کیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا جی ہے۔ بالکل۔ الحمدللہ، اور کتنا یہ عظیم کام اللہ نے اس عظیم کام ہے۔ ملت اس امت کو سونپا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا 2000 میں پہلی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس تھی، جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کو آرگنائز کرنے کا بھی، اور پھر یعنی اس میں پوری ورلڈ سے ہی اسکالرز آئے تھے اور پاکستان سے بھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب تھے، تو انہوں نے کسی سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی آپ کا بزنس ہے، کسی کا سیڈ کا بزنس ہے، کسی کا ایگرو کیمیکلز کا ہے، کسی کا کسی اور چیز کا، کوئی سروسز انڈسٹری میں ہے، تو انہوں نے کہا کس کا کام ہے جو نبیوں کے کام سے افضل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے ریئلی میں جب اس بات کو سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، بہرحال بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ سب سے افضل کام انبیاء کا کام ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ انسانوں کی اصلاح کا کام ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ استاذہ ہم آپ سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ نبیوں کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری امت کے ہر فرد کو یہ فریضہ نبھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو اس کتاب کا علم نصیب کرے، اس کتاب پر عمل کرنا نصیب کرے، اس کا پیغام پہنچانا نصیب کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا، اپنے ذمہ داری کا احساس نصیب کرے کہ ہمیں قوموں کے درمیان دل بن کے دھڑکنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اسی طرح سے جیسے ہارٹ پمپ کرتا ہے اور صاف خون پوری باڈی کو پہنچتا ہے، تو یہ شفاف پیغام، حیات بخش پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے، اور انسانوں کے جو باطل نظریات اور شبہات ہیں وہ واپس جب دعوت دینے والوں کی طرف آئیں گے تو اسی طرح سے جیسے دل سے یہ خون صاف ہوتا ہے آکسیجن باہم پہنچنے کی وجہ سے، تو اسی طرح سے جیسے جسم میں ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح سے یہ سسٹم قوموں کے درمیان بھی جاری رہے۔ یا اللہ تو اس امت کے افراد کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ اپنی بڑائی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے۔ الحمدللہ آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ نزول قرآن کے سلسلے میں دوسری وحی تک ہم پہنچے، کس طرح سے دوسری وحی نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دی، جس میں اللہ کی کبریائی کا اظہار بھی تھا، اپنی اندرونی اور بیرونی طہارت کا بھی انتظام کرنا تھا، اور پھر یہ کہ انشاءاللہ تعالی جو بہترین امت ہے، جو امت وسط ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو فریضہ سونپا گیا وہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ Hmm